أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان کریم ایک مبارک مہینے کی آمد کے سلسلے میں ایک اہم بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادر کو کھانا کھلانے کی، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اللہ کریم کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے محدود یعنی گنتی کے چند دن رکھے ہیں۔ وہ چاہتا تو سارے سال کے روزے رکھ دیتا، ساری عمر کے رکھ دیتا، لیکن اس نے ایک خاص مبارک مہینے کو چن لیا۔ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جو سال کے سارے مہینوں کا سردار ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے گنتی کے دن ہیں، لیکن روزے کے جو فوائد اور اللہ کی رحمتیں اور بخششیں ہیں وہ بے حد بے حساب ہیں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ کریم ہی جانتا ہے کہ روزے کا اجر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے کے اجر کا شمار انسانی بس سے باہر ہے، یعنی گنتی کے دن میں سے یہ رعایت بھی بخشش ہے۔ اگر رمضان شریف میں کسی کو سفر درپیش ہے یا ایسی بیماری ہے جس کے لیے دوا کھانا ضروری ہے، یا روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں بار بار غذا لینا پڑتی ہے، یا ایسے انجیکشن لگانے پڑتے ہیں جن سے غذائیت ہوتی ہے، تو وہ قضا کر لے، اور جب صحت ہو تو جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کو پورا کر لے۔ کوئی سفر میں ہے اور اثناء سفر شہری کا بندوبست نہیں ہو سکتا، یا سفر ایسا ہے کہ اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ رمضان شریف کے بعد جب سفر ختم ہو اس وقت قضا کر لے۔ اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم اس طرح سے منسوخ ہوا ہے کہ جو آدمی سفر میں بھی نہیں، صحت مند ہے، بیمار بھی نہیں، اس کے لیے یہ گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ واپس صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، یا بیماری ایسی ہے جس سے واپس آنے کی امید نہیں رکھتا، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہے جس میں اب اس کا واپس صحت مند ہونا آسان نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے یہ حکم آج بھی موجود ہے، وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بھی اس کی کرم نوازی اور رعایت ہے کہ اسے بھی رمضان کا اتنا ہی اجر نصیب ہوگا، ویسے ہی کیفیات نصیب ہوں گی، وہی رحمتیں، وہی عنایات ہوں گی جیسے روزہ رکھنے والے کے لیے ہیں۔ مختلف لوگوں کے کھانے کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی عام روکھی سوکھی کھاتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ اچھا کھاتا ہے، تیسرا امیر ہے وہ بہت اچھا کھاتا ہے، تو ہر آدمی کا کھانے کا معیار اپنا ہے۔ مسکین کے کھانے میں بھی یہ رعایت موجود ہے کہ جس طرح کا کھانا وہ خود کھاتا ہے اس معیار کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے، یا اس کھانے کی اندازاً قیمت ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو دے دے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے، بلائی میں جو زیادتی کرتا ہے اسے زیادہ اجر ملتا ہے۔ جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کرنا چاہتا یا زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اسے اس کا اجر ملے گا۔ حق بات یہ ہے کہ جو کیفیات روزے سے
پیدا ہوتی ہیں، اور جو حضور حق روزے سے نصیب ہوتا ہے وہ خصوصیات روزے کی ہیں، اس لیے تم روزہ رکھ سکو تو بہت بڑی بات ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر جانتے ہو، بات کو سمجھتے ہو تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ قضا ہو جاتا ہے اس کی قضا ہمیشہ غیر رمضان میں ہی ادا کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان جب بھی آئے گا تو اس کے اپنے روزے فرض ہوں گے، رمضان میں تو قضا ہو نہیں سکتی۔ آدمی روزہ تو رکھے گا لیکن اس ماہ مبارک کی برکات اور کیفیات اس میں نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں رحمت الہی کی فراوانی ہوتی ہے، بخشش جوش پہ ہوتی ہے۔ رمضان کی اپنی کیفیات، انوارات و تجلیات ہیں، لیکن جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے وہ روزے کی ہی خصوصیت ہے۔ آدمی یوں تو ساری عمر غلطیاں بھی کرتا ہے، کوتاہیاں بھی کرتا ہے، لیکن بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جسے حضور حق کا احساس نصیب ہو جائے اور یہ احساس زندہ رہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس میں عام آدمی کو بھی حضور حق نصیب ہوتا ہے، اور یہ روزے کی عجیب دین ہے۔ اگر کوئی شخص خوش نصیب ہو تو اسے کے لیے کافی ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں میں سے حضور حق کا جو ادراک ہوتا ہے اسے وہ باقی 11 مہینے بھی زندہ رکھے، تاکہ پھر رمضان المبارک آئے تو وہ اس میں تازہ دم ہو جائے اور اس احساس کی تجدید ہو جائے۔ اگر بیماری میں بھی روزہ رکھا جائے، اگر ایسا ممکن ہو تو ضرور رکھا جائے۔ سفر میں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس سے تکلیف نہیں ہوگی تو ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ جو برکت رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی ہے، کفارہ دینے یا قضا کرنے سے شاید وہ مقام، وہ عظمت یا وہ کیفیات نصیب نہ ہوں۔ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن فرض کا ادا ہو جانا ایک اور بات ہے اور کیفیات کا نصیب ہونا ایک اور بات ہے۔ اگر مسافر یا بیمار کے لیے ممکن ہو روزہ رکھ سکے تو ضرور رکھے، یا بہتر ہے نہ رکھ سکے تو اللہ کی طرف سے رعایت ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے، یا کوئی ایسا شخص ہے جو قضا بھی نہیں کر سکتا تو اللہ کریم کی بخشش ہے، رعایتیں ہیں کہ کفارہ ادا کرے، تو یہ اللہ کریم کی عنایت ہے، بخشش ہے کہ اس نے رعایت فرما دی کہ بیمار ہو تو وہ روزہ نہ رکھو، قضا کر لو، سفر میں ہو نہ رکھو، قضا کر لو، یا کوئی ایسا بیمار جس کے صحت مند ہونے کی امید نہیں، یا ایسا بوڑھا جسے پیروفروت کہتے ہیں، جس کے واپس آنے کی امید نہیں، تو وہ ایک مسکین کو فدیہ دے دے یا کھانا دے یا اس کے بدلے رقم دے دے۔ لیکن جو مزہ روزہ رکھنے میں ہے، جو کیفیت روزہ رکھ کر نصیب ہوتی ہیں، جو حضور حق روزہ رکھنے سے نصیب ہوتا ہے وہ اس سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ فرض کی ادائیگی ہو گئی، اطاعت ہو گئی، الحمدللہ اللہ کریم نے معاف فرما دیا، لیکن اصل مقصد تو حضور حق کی اس کیفیت کا حصول ہے جو روزے دار کو نصیب ہوتی ہے، جس کا دھیان وہ سارا دن رکھتا ہے، ساری رات رکھتا ہے، رات کو چین سے نہیں سو پاتا کہ مجھے سحری کرنی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، سارا دن ایسے گزارتا ہے جیسے اللہ کریم اس کے ساتھ ہے۔ انتہائی پیاس میں بھی، گرمیوں کے روزوں میں بھی لوگ مزدوری کرتے بھی دیکھے اور اس کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور نہیں توڑتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ ایک حضور حق نصیب ہوتا ہے، ایک کیفیت ہوتی تھی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اب میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں۔